السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ 29ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی شروعات جہاں سے ہے، سورے کی بھی شروعات وہیں سے ہے۔ بڑی مشہور سورہ ہے سورۃ الملک، آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا یہ سورہ، اور اس کو پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اس سورے کے اندر بہرکیف اللہ تعالیٰ کی جتنی صورتیں ہیں نازل کردہ، تمام صورتیں اپنی مثال آپ ہیں، اور اللہ کی ہر بات بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے فضل، اپنی اہمیت میں زیادہ ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ کہف کی الگ فضیلت ہے۔ جہاں تک سورۃ الملک کی بات ہے تو یہ بالکل سورۃ الرحمن کی طرف پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خالق کہا جاتا ہے پیدا کرنے والے کو، اور مخلوق کہا جاتا ہے اس کو جس کو پیدا کیا گیا۔ خالق وہ ہے جس کو جو پیدا کرنے والا، اور مخلوق وہ ہے جس کو پیدا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اور حیات یہ مخلوق ہے، اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر مخلوق کو مرنا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت جب ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ چیز ہے، تو اس موت کو بھی مرنا ہے ایک دن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت کب مرے گی، اور موت کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت ادھر آؤ۔ جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی اے جنت میں رہنے والوں ذرا جنت کے کونے میں آ جاؤ، جنت کے کنارے میں آ جاؤ۔ اے جہنمیوں تم بھی جہنم کے کنارے میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو اس کے کنارے بلا لے گا، اور پھر ایک مینڈا کو لایا جائے گا، چتکبرا بکرا لایا جائے گا۔ مینڈا لانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اور جنتیوں سے کہے گا اے اہل جنت ہم نے تمہیں جنت دے دی ہے، لیکن اب دیکھو دنیا میں تم نے بہت زیادہ زندگی گزار لی ہے، لیکن یہاں جب تم آئے ہو تمہارے لیے ہم نے عیش و آرام کی زندگی یہاں پر مقرر کر رکھی ہے۔ اے جنت میں رہنے والے لوگوں، اے میرے نیکوکار بندو، یہاں پر جو تم زندگی گزارو گے زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے اس میں تم مرو گے نہیں، اس میں تم تھکو گے نہیں، اور اس میں تم پریشان نہیں ہوگے، اور اس زندگی میں تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اے اہل جہنم سنو، ہم نے تمہیں جہنم میں اس لیے ڈالا کہ تم نے ہماری جو ہے نافرمانی کی، ہماری باتوں کو نہیں مانا، ہمیں جو ہے ہماری باتوں کو نہ مان کر ہم سے تم نے اعراض کر لیا، اس لیے ہم نے تمہیں جہنم میں داخلہ کر دیا ہے۔ اب دیکھو ہم تمہارے سامنے بھی اور جنتیوں کے سامنے بھی موت کو ہی موت کے گھاٹ سلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بکرے کو لائے گا، میڈے کو لائے گا، اور لانے کے بعد جو ہے دونوں فریقین کے درمیان میڈے کو ذبح کروا دے گا۔
یہ حدیث باقاعدہ موجود ہے۔ اچھا وہ مینڈھا کیا ہے؟ وہ مینڈھا ہی در حقیقت موت ہے، اور اس موت کو ہی موت کے گھاٹ سلا دیا گیا کہ اب یہ موت کسی کے پاس نہیں جائے گی، جنت میں جنتی رہیں گے اور جنت میں وہ کبھی نہیں مریں گے، اور جہنم میں جہنمی رہیں گے اور جہنمی کبھی مریں گے نہیں۔ موت کو بھی موت کے گھاٹ سلا دیا گیا۔ اب جب موت کو موت کے گھاٹ سلا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد جنتیوں کا کیا حال ہوگا، جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنتی اس منظر کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہو جائیں گے، اتنا زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنا زیادہ مغلوب ہو جائیں گے، اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جہنمیوں کو اور جنتیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ بس جنت میں عیش و آرام سے ہیں، اور دیکھا کہ موت بھی مر گیا، اب تو موت نہیں آئے گی، اتنا خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو خوشی سے مر جاتے۔ جی آگے بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہا، اکثر عملہ نہیں کہا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اعمال کی کثرت کا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ بہت زیادہ اعمال کر کے لاؤ، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ خوبصورت طریقے سے اعمال کرو اور وہ لاؤ۔ اس لیے کہ دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ گندگی پڑی ہوئی ہے، ایک طرف جو ہے گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے عطر کا ایک قطرہ ہے۔ آپ کس کو اچھا کہیں گے؟ اچھی چیز کون سی ہے؟ خوبصورت اور خوشبودار چیز کون سی ہے؟ کیا وہ گندگی کا ڈھیر خوبصورت ہے یا عطر کا ایک قطرہ؟ اللہ تعالیٰ کو عطر کا ایک قطرہ پسند ہے، یہ گندگی کا ڈھیر پسند نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اعمال کرنا اور بلا وجہ اعمال کے پیچھے پڑے رہنا کہ یہ عمل کرنا وہ عمل کرنا، اعمال اتنا ہی کیا جائے جتنا کہ بتایا گیا، اور شریعت کے اندر بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ تم بہت زیادہ عمل کرو، بلکہ کہا گیا کہ تم یہ اعمال کرو، اور ایسے اعمال بتا دیے گئے کہ ہر آدمی وہ کر سکتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بعد جو ہے یہی چیز ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے اللہ عمل میں خوبصورتی کیسے پیدا کی جائے، اعمال میں حسن کیسے پیدا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ تم موت کو یاد کرو تو ہم تمہارے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر دیں گے۔ بندہ اگر موت کو یاد کرے گا اعمال آٹومیٹکلی جو ہے خوبصورت ہو جائیں گے، حسن اختیار کر لیں گے اعمال۔ شرط یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ ایک مسلمان وہ تھے ایک زمانے میں کہ وہ موت کو یاد کرتے تھے، اور آج کا آدمی اگر کہتا ہے کہہ دیا بھائی آج شام میں جائیں گے، آدمی کہتا ہے آج شام کا کیا بھروسہ، اگر مر گیا تو سامنے والا ہے، ایسے بولنا چاہیے۔ جی یہ موت کو یاد کرنا ہوا۔ آدمی ہمیشہ یہ سوچ و فکر میں مبتلا رہے کہ آج میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر رات میں مر گیا تو، اگر کل صبح مر گیا تو، یہ چیز جو ہے آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کرے اگر میں کل مر گیا تو کیا ہوگا۔ یہ آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے، موت کی یاد اس کو آتی رہنی چاہیے، اور وہ ذہن میں موت کو جو ہے لاتا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ذہن میں موت کو لاؤ گے، موت کو یاد کرو گے تو ہم تمہارے اعمال خوبصورت بنا دیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جنت میں جنتیوں کو ڈالا جائے گا، جہنم میں جہنمیوں کو پکڑ کر داروغہ پوچھے گا ألم يأتكم نذير، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نذیر نہیں آیا. جہنمی کہیں گے کہ ہاں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کہ کیوں نہیں ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَكَذَّبْنَا، ہم نے ان کی تکذیب کی. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز تم پر نازل نہیں ہوئی. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کلام بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ سب سے زیادہ بے وقوف لوگ اگر دنیا میں ہیں تو وہ یہی کافر اور مشرک لوگ ہیں کہ دنیا میں جو ہے غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے جانے کے بعد اللہ کے سامنے، داروغے کے سامنے یہ اصرار بھی کریں گے کہ ہاں ہم ہی غلط تھے دنیا میں، اصرار بھی کریں گے اپنی غلطی کو، اپنی غلطی کی گواہی اور اپنے گناہ کی گواہی جو ہے یہ کافر اور مشرک خود ہی دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑے بے وقوف اگر دنیا میں کوئی ہے تو یہ کافر اور مشرک ہے، اور عقل مند وہ ہے جو توحید پرست ہے، توحید کو ماننے والا ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے، او نعقل، اور ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم میں نہ جاتے، ہم جہنمیوں میں شامل نہ ہو جاتے. یہ داروغہ کہے گا ارے تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے جو ہے جھٹلایا، اور ہم نے جو ہے کفر کیا، اور ہم نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم تمہیں نہیں مانتے، تم ہی گمراہی میں مبتلا ہو. اس طرح سے ہم نے کہہ کے رسولوں کو، نبیوں کو بھگا دیا. کاش کہ ہم ان کی بات مان لیتے، ان کی بات سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جہنمیوں کے کیا ہونے والے ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کافر اور مومن کی مثال کیا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر ایک آدمی راستے سے چلے اور راستے سے چلتا ہوا وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے، بلکہ وہ نیچے زمین پر اپنی نظریں گڑا کر دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد، بہت عین بات یہ ممکن بات یہ کہ وہ تھوڑی دور جانے کے بعد ٹھوکر کھا کر زمین پر گر جائے. یہ کافر کی مثال ہے، آگے بھی نہیں دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی نہیں دیکھ رہا ہے، دائیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے، بائیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے، کہیں بھی نہیں دیکھ، خالی نیچے کر کے وہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھوکر کھا کے زمین پہ گر جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو دائیں بھی اس کی نظر ہوتی ہے، بائیں بھی نظر اس کی ہوتی ہے، آگے بھی نظر ہوتی ہے کہ دائیں سے اگر کچھ حملہ ہو جائے تو وہ پہلے ہی محتاط ہو جاتا ہے، بائیں سے اگر شیطان کا حملہ ہو محتاط ہو جاتا ہے، آگے دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے تاکہ نیچے پتھروں سے وہ بچ جائے، ٹھوکر کھانے سے بچ جائے، آگے دیکھ رہا ہے کہ کہیں شیطان کا حملہ آگے سے نہ آ جائے، اس کی نظر پیچھے بھی ہے کہ کہیں شیطان پیچھے سے نہ حملہ کر دے. یہ مومن اور کافر کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہے وہ تھوڑا دیکھ کے چلتا ہے، اور کافر جو ہے وہ دیکھتا نہیں، کسی کی بات مانتا ہے، وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، بس نیچے دیکھتا ہے، نیچے دیکھ کے چلتا ہے. یہ کافر اور مومن کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. یہ بات ذہن نشین ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال دی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بویا ہے زمین میں،
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور حشر میں تم جو ہے جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، دانے کو تم جو زمین پر ڈالتے ہو اور دانے کو زمین پر ڈالنے کے بعد اس سے کوپل ہم نکالتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اس دانے سے جو ہم کوپل نکالتے ہیں وہ کوپل اس دانے سے کیسے نکلتا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، وہ جو دانے سے ہم کوپل نکالتے ہیں پہلے دانے کو زمین میں سڑا دیتے ہیں، اس کو گلا دیتے ہیں اور اس دانے سے ہم کوپل کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے باس بعد الموت پر تمہیں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم بھی زمین میں گاڑے جاؤ گے، دفنائے جاؤ گے، زمین میں بو دیے جاؤ گے، اور جب تم سڑ گل کر ختم ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، اے میرے بندو دوبارہ ہم زمین سے تمہیں نکالیں گے، اسی طرح جس طرح سے سڑے ہوئے دانے کو ہم زمین سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باس بعد الموت کی ایک بہترین اور خوبصورت سی دلیل دی کہ جب ہم زمین سے دانے کو نکال سکتے ہیں، سڑے ہوئے دانے کو، تو کیا تمہیں نہیں نکال سکتے؟ تو جب ہم تمہیں نکال سکتے ہیں تو ہم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ القلم شروع ہوتا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون معلوم ہے یہ حروف مقطعات، اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ والقلم وما یسطرون، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والقلم کہا، قلم کی قسم کھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کیوں کھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والفجر واللیل اذا عسر۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے صورتوں میں الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی۔ والضحى واللیل اذا سجى، اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی اور اس کی اہمیت کو بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی والقلم کہہ کے اس کی اہمیت کو بتلایا، قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بتلایا۔ اے اللہ، اگر تو ایسے بھی بتا دیتا تو ہم مان لیتے، اگر کہتا کہ قلم بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے ہم مان لیتے، لیکن اے اللہ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، جب ہم کسی چیز کو بیان کر دیں تو تم مان جاؤ گے، تو سوچو ذرا اگر ہم اس چیز کی جو ہے قسم کھا کر اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی اہمیت کو بیان کیا۔ کافرین و مشرکین کہتے تھے یہ محمد پاگل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد پاگل ہے، یہ اس کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی، اے نوح تو نبی ہے، تو رسول ہے یا پھر کارپینٹر ہے، اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں کو توڑتا ہے، تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیکھا اور دیکھا کہ ان نبیوں کو ان کی قوم والوں نے گالیاں دی، ان کی قوم والوں نے ستایا، پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان نبیوں کو جن کے ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کی قوم والوں نے انہیں پریشان کیا، ستایا اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ ان کے اوپر جو ہے آلام اور ابتلاؤں کا جو ہے نزول ہوا۔ ان مصیبت کافروں اور ان مشرکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے جواب نہیں دیا، نہ نوح علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا، نہ ہی کسی اور نبی کی طرف سے جواب دیا کہ اے میرے نبیوں تم خاموش ہو جاؤ، تمہارا جواب ہم دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا میرے پیارے حبیب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جواب ہے وہ جواب ہم دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں وہ جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے حبیب آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ جو ہیں اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ جی اس کے بعد جو چیز بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کتنے نعت خواہ ہیں دنیا میں. نعت کہا جاتا ہے اس نظم کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. کتنے نعت خواہ ہیں نعت بیان کرنے والے. حضرت حسان بن ثابت بھی نعت خواہ تھے, نبی کی شان میں نظم پڑھا کرتے تھے, نعت پڑھا کرتے تھے. آج بھی بہت سارے نعت خواہ ہیں. وہ نعت خواہ نہیں جو نعت میں شرکیہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں, وہ نعت خواہ جو صحیح کتاب و سنت کی روح سے جو ہے رسول اللہ کی شان میں جو الفاظ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین نعت نبی علیہ السلام کے ایک جملے میں بیان فرمائی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے حبیب, آپ جو ہیں وہ خلق عظیم میں فائز ہیں. اچھا, یہ خلق عظیم کیا ہے؟ اخلاق جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک اخلاق کریمانہ, ایک اخلاق حسنہ, اور ایک اخلاق عظیمہ. اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ ایک مفسر نے لکھا کہ جو قرآن کے ادب میں ڈھل جائے وہ اخلاق عظیمہ ہے. اور دنیا میں کوئی انسان قرآن کے ادب میں ڈھلا ہی نہیں ہے. جی, یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ادب میں ڈھل گئے, اور اللہ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے حبیب, آپ خلق عظیم میں فائز ہو گئے تو ہم آپ کو جو ہے بہت بڑا ٹائٹل دے رہے ہیں کہ آپ سے بہتر اخلاق کسی کے اندر ہے ہی نہیں. جی, اور یہ لقب, یہ اعزاز ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابیہ آئیں. اے عائشہ, اے ام المومنین, نبی کی بیویاں, نبی کی زوجہ, ذرا بتاؤ تو صحیح نبی کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے؟ کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے قرآن تو پڑھا ہے, لیکن ذرا بتاؤ تو نبی کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کے اخلاق ایسے تھے جیسا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. ایک قرآن تو وہ ہے جس کو ہم لے کے پڑھتے ہیں, اگر اس کو پڑھنا بند کر دیں تو ہم کہیں رکھ دیں گے. ایک قرآن وہ ہے جس کو ہم بند کر کے کہیں رکھ دیں, اور ایک قرآن وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کے بارے میں کی پیاری چہیتی بیوی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میں جو ہے نبی کو دیکھتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ چلتے پھرتے قرآن ہے. یعنی ان کا چلنا قرآن کے مطابق, پھرنا قرآن کے مطابق, سونا قرآن کے مطابق, جاگنا قرآن کے مطابق, ان کی گفتگو قرآن کے مطابق, ان کا سارا معاملہ قرآن کے مطابق. اگر تم نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو, قرآن کھولو اور قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو تو تمہیں نبی کا اخلاق نظر آئے گا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن نبی کا اخلاق تھا. اور نبی کا اخلاق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے, کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے. کوئی آدمی آیا, اے انس ذرا بتا تو صحیح نبی کے اخلاق کیسے تھے, اے انس ذرا بتا تو صحیح نبی کا کردار کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں نبی کے اخلاق کیسے تھے, نبی کا کردار کیسا تھا. میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی, نبی علیہ السلام کی میں نے 10 سال خدمت کی, اور میں کبھی کبھار نبی کو وضو کرواتا تھا, ہاتھ سے لوٹا چھوٹ جاتا تھا, لوٹا ٹوٹ جاتا تھا. کبھی کبھار میں نبی کو وضو کرواتا تھا, پانی کبھی کبھار زیادہ گر جایا کرتا تھا, کبھی کبھار میں نبی کی خدمت کیا کرتا تھا, مجھ سے غلطیاں ہو جایا کرتی تھی. اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا. کیا مطلب اف تک نہیں کہا؟ لغت اگر پڑھیں گے, عربی جانیں گے تو سمجھیں گے. اف جو ہے وہ سب سے ہلکے درجے کے لیے, دھمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا نبی کو وضو کرواتا تھا, اور نبی کے رخ زیبا کو دیکھتا تھا, ہاتھ سے لوٹا چھوٹ جاتا تھا, لوٹا ٹوٹ جایا کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ابھی مدنی تاجدار غیظ و غضب کی نگاہیں مجھ پر کریں گے اور مجھے غصے کی نظر سے دیکھیں گے,
میں کیا دیکھتا تھا؟ جیسے نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملتی تھی، نبی کے چہرے سے میری آنکھیں ملتی تھی، دیکھتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا اخلاق۔ اللہ نے کہا آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا، ہم آپ کو یہ اعزاز عطا کرتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ ایک چیز یہ ہے، آدمی جتنا بڑا بد اخلاق ہوگا اتنا پاگل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا اخلاق بہت بلند و بالا ہے، ہم نے آپ کے اخلاق کی گواہی دے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ آدمی جتنا بڑا بد اخلاق ہوگا اتنا بڑا پاگل ہوگا۔ اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا پاگل ہے۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ہم نے انہیں ایسے آزمایا جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ یہ باغ والوں کا تفسیر اللہ کہہ رہا ہے، اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ہم نے انہیں ایسے آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ دیکھیں یمن کا ایک شخص تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے باغ دیا تھا، ایک باغ دیا تھا، اس باغ میں بے شمار پھل، اتنے پھل کہ وہ سنبھال نہیں پاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارے پھلوں کو رکھتا تھا اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے مسکینوں کے لیے نکالتا تھا، غریبوں کے لیے نکالتا تھا۔ سوئے باغ والے، اب کیا ہوا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی وہ آدمی مر گیا۔ اب اس کے بچے آئے اور بچوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا باپ تو بڑا خطی قسم کا آدمی تھا، پاگل آدمی تھا، وہ مسکینوں کو دیتا تھا پھل، ہم نہیں دیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آج بھی نوجوان جو ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ علامۃ الدہر سمجھتے ہیں۔ باپ کیا ہے بھئی، ارے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، باولے، طرح طرح کی باتیں باپ کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ وہی باپ جس نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، خون پسینہ ایک کر کے، محنت کر کے ابھی تھوڑا بہت جو لائق فائق بن گیا ہے، کچھ کر لے رہا ہے، یہ اسی باپ کی بدولت ہے۔ اور یہ نوجوان کہتا ہے باپ اس کو کیا معلوم، انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ جس باپ نے پڑھا لکھا کے بڑا کیا کہتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم۔ یہ لڑکے بھی ویسے ہی تھے، کہنے لگے ہمارے باپ کو کیا معلوم، وہ تو پاگل آدمی تھا، مسکینوں کو دے دیتا تھا، پورا پھل جو ہے تھوڑا بہت رکھتا تھا، سارے طرف غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں جو ہے تقسیم کر دیتا۔ ہم نہیں کریں گے بھائی، اب یہ پراپرٹی ہمارے نام ہو گئی ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سوتے ہوئے وہ سو گئے، سارے لڑکے کہتے 3 بھائی تھے، وہ 3-4 بھائی تھے، سو گئے، اور جب سو گئے تو حالت نوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نزول ہوا۔ جی سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورا باغ جو ہے تہتیق کر دیا، ختم کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، جب صبح کی تو فتنادوا مصبحین، سب کو بلایا ہے چلو بھائی چلو باغ کی طرف چلتے ہیں۔ انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی اٹھو جلدی کرو، جانا ہے باغ کی طرف۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چلتے چلتے وہ دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں، آہستہ 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 چلو، کہیں یہ فقیر مسکین کو ہوا نہ لگ جائے، یہ لوگ کہیں نہ آ جائیں۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ کوئی مسکین باغ میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب باغ پر نظر پڑتی ہے دیکھتے ہیں کہ باغ تو ہے ہی نہیں، کہاں گیا ابھی باغ، پریشان ہو کے باغ کہاں گیا۔ ایک کہتا ہے ارے راستہ بھول گئے۔ آدمی کو جب بہت زیادہ اٹیک پڑتا ہے نا تو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہوں۔ اچھا راستہ بھول گئے؟ ایک آدمی کہتا ہے بل نحن محرومون، نہیں نہیں راستہ نہیں بھولے ہیں، صحیح جگہ پر آئے ہیں، در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم محروموں میں سے ہو گئے، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، ایک آدمی کہتا ہے میں بولا نہیں تھا تمہیں اللہ کی تسبیح
بیان کرو اور ایسا نہ کرو. ہوتا یہی ہے کہ جب پارٹنرشپ میں کوئی بزنس آگے بڑھے اور بزنس میں گھاٹا ہو جائے, مان لیجیے 3-4 آدمی ہے تو ہر آدمی وہ گھاٹا جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے گا, کوئی اپنے اوپر نہیں لے گا. یہ لوگ بھی ویسے ہی تھے, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نقصان تھوپنے لگے اور کوئی نقصان اپنے اوپر نہیں لے رہا ہے. اللہ نے کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, ان کا قول نقل کیا گیا. ان میں سے ایک نے کہا سبحان ربنا, ہمارا پروردگار پاک ہے, انا كنا ظالمین, ہم ہی جو ہیں ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, سارے جو ہے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا, وہ ساتھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا, کہیں سفر پر نکل پڑے. اب سفر پر نکل پڑے تو ساتھ میں 3 روٹیاں تھیں, اور 3 روٹیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک لگی ہے نکالو, ایک میں کھا لیتا ہوں, ایک ان کو دے دیا, اور ایک روٹی جو تھی اس روٹی کو کہا کہ یہ روٹی رکھو, اور یہ روٹی جو ہے بعد میں اگر سفر لمبا ہے آگے جا کے اگر بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. اب یہ مہاشے کیا کیا, 2 روٹی کھا گیا. ایک روٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ایک روٹی ان کو کھانے کے لیے کہا, اور ایک جو بچا تھا وہ کہا کہ اس کو رکھو اندر. یہ کیا کیا, دونوں روٹی کھا گیا. تھوڑی دیر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اور ایک جو روٹی ہم نے رکھوایا تھا وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ تھوڑا میں ادھر گیا تھا, وہ کتا آگے کتا لے کے بھاگ کے چلا گیا, کھا گیا وہ روٹی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جان جاتے کہ تم کیا رکھ کے آئے ہو اور کیا لے کے آئے ہو, کیا کھا کے آئے ہو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے. یہ بیچارہ نادان یہ کہنے لگا کہ وہ کتا لے کے بھاگ گیا روٹی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, سمندر کے کنارے نے کہا کہ کام کرو, ریت جو ہے نا ریت, اس کے 3 جو ہے وہ گولا بنا لو, 3 ڈھیر بنا لو. تو وہ آدمی جلدی سے ریت کے 3 ڈھیر بنا لیتا ہے, بڑے بڑے 3 ڈھیر بنا لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 3 ڈھیروں کو جو ہے سونے میں بدل دیا. اب کہا کہ ایک ڈھیر, ایک سونا میرا, جو ریت کا ڈھیر ہے وہ تو سونا بن گیا, تو ایک سونے کا ڈھیر میرا ہوگا, ایک سونے کا ڈھیر تمہارا ہوگا, اور ایک سونے کا ڈھیر اس کا جس نے روٹی کھایا ہے. کہا حضرت جی میں نہیں کھایا ہے. تم نہیں کھایا ہے؟ کہا میں نہیں کھایا ہے. کہا ٹھیک ہے, تمہاری بغاوت سامنے آ گئی اور تم نے جو دھوکہ دیا ہے مجھے, وہ دھوکہ جو ہے میرے سامنے آ گیا, لہٰذا اب ہمارا تمہارا رشتہ یہی سے ختم, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ آگے چلے گئے. دیکھیں میں کیا بتا رہا ہوں, وہ تھوڑا بہت توجہ سے سنیے گا, مسئلہ جو ہے وہ واقعے کے آخر میں معلوم ہوگا. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور وہ آدمی وہاں پر رہا. اب چونکہ ڈھیر بڑے بڑے تھے, سونا چونکہ کافی وزنی تھا, اٹھا نہیں پا رہا تھا. اگر ایک اٹھا کے لے جاتا تو ہو سکتا تھا 2 سے محروم ہو جاتا. اس نے کیا کیا, رات بھر وہیں گزار لیا, اور جو ہے رات میں 4 جو ہے آ گئے چور. دیکھا ارے یہ معاملہ سونے کے ڈھیر لگے ہیں, اور یہ آدمی ضرور یہ اس کا مالک ہوگا. اس آدمی کو پکڑا, قتل کر دیا, مار دیا اس کو. اب مار دینے کے بعد جو ہے یہ چاروں جو ہے رات گزارتے ہیں وہاں کسی طرح. صبح فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک کام کرو, مزدوروں کو بلا کے لے آؤ, اور رات میں کھائے نہیں ہے کھانا, تو ایک کام کرو کھانا بھی لے کے آؤ. ان میں سے ایک گیا, اور ادھر 3 لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی ڈھیر تو 3 ہی ہے, ایک کام کریں گے وہ کھانا لے کے آئے گا اور ہم جو ہے اس کو پکڑ کے مار دیں گے اور ایک ایک جو ہے اپنے حوالے کر لیں گے. وہ وہاں سے گیا ہے, وہ یہ سوچتے جا رہا ہے کہ میں ہی 3 کے 3 لوں گا, جو کھانا لے کے آئے وہ زہر ملا کے لایا. ادھر وہ بھی مرا, جیسے وہ آیا اس کو پکڑ کے مار دیا گیا. اب کھانا جو ہے اب یہ 3 لوگ بیٹھ کے کھائیں گے, بیٹھ کے کھا رہے ہیں, 3 کھانے لگے, اب 3 مر گئے. ادھر یہ 3 مرے, ادھر وہ موسیٰ کا ساتھی بھی مرا, اور ادھر یہ جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی مرا.
واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ارادہ خراب کر لے، نیت خراب کر لے، تو اس کا نقصان صرف اسی کو نہیں بلکہ اور بھی انسانوں کو جو اس سے ملے جلے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارادے کے خراب ہونے کی وجہ سے، خرابی نیت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس آدمی کو نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے بھی، باغ والوں نے بھی کیا کیا؟ ارادہ کر کے سویا کہ صبح ہوگی تو ہم جو ہے نہیں دیں گے غربا اور مساکین کو جو پھل ہے وہ پھل نہیں دیں گے، ہم خود ہی کھا لیں گے۔ یہ ارادہ کر کے سوئے، ابھی کچھ کیے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے باغ کو تباہ کر دیا۔ باز آ جانا چاہیے آدمی کو غلط ارادوں سے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الحق کا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحق میں آدمی کو بتایا کہ تم جس دنیا میں جی رہے ہو وہ کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور کو پھونک دیا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھانے کے بعد ایک دم سے دے مارا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، چور چور ہو جائے گی۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو بھی ہم بالکل پاؤڈر بنا دیں گے اور پہاڑوں کو بھی پاؤڈر بنا دیں گے، ریزہ ریزہ بنا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو یہ دیکھو جو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا کائنات ہے، اے میرے بندو اس کو ہم ایک بار اٹھا لیں اور زمین پہ دے مارے تو یہ پورا کا پورا کائنات جو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے اور تمہاری اوقات یہ ہے کہ اگر ہم ایک بار دے مارے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری اوقات ہے کہ ہم اگر ایک بار دے مارے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ ایک مفسر نے یہی تبصرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں جب ساری کائنات کو ایک ہی جھٹکے میں پاؤڈر بنا سکتا ہے، ریزہ ریزہ بنا سکتا ہے، تو ذرا سوچیں انسان کی کیا اوقات ہے۔ ایک جھٹکے میں جب پوری کائنات ختم ہو جائے تو انسان کی کیا اوقات ہے۔ یہاں ایک آدمی اپنے دولت پر اترا رہا ہے، ایک آدمی اپنے مال پر گھمنڈ کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے اولاد پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین کا۔ ایک بار اگر اللہ نظر رحمت ہٹا لے اس آدمی سے، وہ چل نہیں پائے گا، وہ پھر نہیں پائے گا، وہ اس کی موت ہو جائے گی، وہ وہیں کے وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ حال دنیا کا ہے۔ اللہ نے وہی چیز یاد دلائی ہے انسانوں کو۔ کہا اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ عذاب کو بہت دور دیکھتے ہیں۔ یعنی عذاب جو ہے کافروں کے لیے ہم نے بیان کر رکھا ہے قرآن میں، اور جو عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے جو قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ کافر اور مشرک لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت دور ہے، یہ تو کبھی آنے والی چیز نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا یقین بھی ہو جائے تو یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم جو ہے اس کو بہت زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہم آسمان کو تیل کی تلچھٹ جیسا بنا دیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اور پہاڑ کو مثل رنگین اون کے ہم بنا دیں گے، یعنی اون جس طرح سے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مثل اون کی طرح بنا دیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی بھی آدمی کسی آدمی سے پوچھے گا نہیں۔ جی اس دن کوئی آدمی کسی سے نہیں پوچھے گا، جیسے آج پوچھ لیا جاتا ہے خبر خیریت، اس دن نہیں پوچھے گا۔ یہاں تک کہ حالت تو یہ ہوگی کہ دیکھے گا اور بھاگے گا۔ دنیا میں دیکھتا ہے تو ارے بھائی آپ یہاں کیسے آنا ہوا، اچانک سے آ گئے، خبر خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھے گا، اچانک ہی دیکھے گا اور دیکھ کے بھاگے گا، پوچھے گا نہیں کچھ بھی۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم ہوگا، جو جرم کیا ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب سے بچنے کے لیے، وہ قیامت کے دن جو ہے اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اپنی اولاد کو بھی وہ فدیے میں دینا چاہے گا،
لیکن اللہ کہہ رہا ہے وصاحبتی وبنی، صرف اولاد بھی نہیں، وہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو بھی جو ہے فدیے میں دینا چاہے گا، وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنے پریوار کو، وہ سب کو جو ہے وہ فدیے میں دینا چاہے گا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے بندہ، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور دنیا جہان کے سارے لوگوں کو وہ اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہے گا، اے اللہ یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں، میں ہی بچ جاؤں، میں ہی عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کہہ رہے کلا، ایسا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، لا کہہ دیتا کافی تھا، لیکن اللہ کہہ رہے کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، نزاعۃ للشوا، منہ اور سر کے کھال کو ادھیڑ لیا جائے گا، اکھاڑ لیا جائے گا۔ آدمی کی کیفیت اور اس کی حالت یہ ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بیان فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اے میری قوم، یقیناً میں تمہاری طرف جو آیا ہوں وہ ڈرانے والا بنا کر آیا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، تم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اسی سے ڈرو، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا اور جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک جو ہے وقت دے گا۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ تعالیٰ کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر نہ کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا بندے کو موت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی اور دن میں بھی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، یقیناً اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی اور دن میں بھی دعوت دی، اے اللہ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی مرتبہ دعوت دی اتنی مرتبہ وہ مجھ سے دور بھاگے، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، جب بھی میں نے انہیں دعوت دی، جب بھی تیرا کلام انہیں سنایا، جب بھی تیرے بارے میں انہیں بتایا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور وہ کپڑا اوڑھ لیے تاکہ وہ تیرے کلام کو نہ سن پائیں۔ اے اللہ، میں نے اتنی ساری کوشش کی لیکن پھر بھی یہ لوگ نہ مانے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کو بتایا جا رہا ہے، کیسے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ ایک چیز سے یہ معلوم ہوا، بہت سارے علاقے ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں پر راتوں میں پروگرامز ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے، جیسے آپ چلے جائیں گے بہار، بنگال، جھارکھنڈ اور یو پی وغیرہ میں، تو ان علاقوں میں جو ہے رات میں پروگرام ہوتا ہے، عصر سے لے کے پوری رات، مغرب، عشاء اور پوری رات فجر تک پروگرام ہوتا ہے، علماء آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ اب وہاں کے جو مسلمان برائے نام ہیں ان لوگوں نے اعتراض کیا، قرآن سے ثابت کرو رات میں پروگرام کرنا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، دیکھو حضرت، پروگرام اصل کیا ہے، پروگرام کیا ہے، اس میں تو دعوت و تبلیغی ہوتی ہے نا، قرآن و حدیثی بیان کرتا ہے بندہ اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ بھی اچھے کام کرو۔ باقاعدہ جھارکھنڈ وغیرہ کے پروگرامز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے اسٹیج لگایا جاتا ہے سائیڈ میں، اور جو وید وغیرہ جانتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آؤ تم ان کو سمجھاؤ، تو اس میں جو ہے بندہ جاتا ہے اور اس میں پھر ان کو وید وغیرہ سے قرآن و حدیث بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کو اور رسالت کو بیان کرتا ہے، ساری چیزیں وہ قرآن و حدیث سے بھی بیان کرتا ہے، ویدوں سے بھی بیان کرتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات میں دعوت و تبلیغ کرنا جائز، اس لیے کہ میرے نوح نے بھی رات میں دعوت و تبلیغ کی۔ کہا یا قومی انی لکم نذیر مبین، اللہ تعالیٰ نے کہا انی دعوت قومی، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلا و نہارا، دن میں بھی دعوت دی اور رات میں بھی دعوت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رات میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے اور رات میں جو ہے پروگرامز وغیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی عظمت سے نا امید ہو جاتے ہو؟ اللہ کی عظمت تم سمجھتے نہیں ہو، جیسا کہ آج ہم لوگ ہیں اللہ کی عظمت نہیں سمجھتے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سن تو لیا، معلوم ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ سن لیا بس، لیکن اس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پائے کہ یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔
لہذا صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھا جائے، بندے کو معلوم تو ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا بگ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا بہت معنی وغیرہ میں بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کی عظمت اگر دل میں بیٹھ جائے، ایک مفسر نے یہ لکھا کہ اگر اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو بندہ گناہ کی جرات نہیں کرے گا۔ تو اگر اللہ اکبر کا صحیح معنی و مفہوم ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو بندہ گناہ کی ضرورت نہیں کرے گا۔ ایک چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور کہا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، کچھ لوگوں کے اولاد اور کچھ لوگوں کے مال جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں پہنچاتے۔ یعنی اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اولاد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی اولاد پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے 8 لڑکے دے دیے، بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اپنی اولاد پر وہ جو ہے شوخی مارتا پھرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا مالدار بن گیا، میں بہت لکی آدمی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا، اور بہت غرور و تکبر میں وہ گھومتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ ان کی اولاد ان کے کام آتی ہے، نہ ان کے جو مال ہے وہ کام آتے ہیں۔ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَآلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ مال، یہ قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اولاد دی، لیکن اللہ رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے کہ جب قوم نوح پر عذاب پہنچا تو نہ پھر ان کا مال کام آیا نہ اولادیں کام آئی۔ تو گویا جب اللہ کا عذاب پہنچتا ہے تو نہ وہاں مال کام آتا ہے، نہ ہی اولاد کام آتی ہے، نہ ہی رشتہ داریاں کام آتی ہے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو لوگ آگے کہنے لگے ہرگز تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے کون کون سے معبود؟ اللہ نے چند معبودوں کا تذکرہ کیا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، ود ایک، وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَلَا یعوق، یہ یعوق، وَنَسْرًا، یہ نصر، یہ ان معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 معبودان باطلہ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا۔ سورۃ الجن شروع ہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اے نبی یہ بھی کہیے کہ اگر لوگ راہ راست پہ جو ہے سیدھے رہتے تو یقیناً انہیں بہت جو ہے وہاں پر پانی پلاتا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ نے پہلے فتنے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد میں ذکر کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لے گا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ جی، اگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، اور کوئی بندہ اگر فتنے سے بچنا چاہے تو وہ ذکر کو اپنا جو ہے جزء لا ینفع بنا لے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے توحید وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری باتیں گزشتہ دروس میں گزر چکی ہیں۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔